السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ جیسا کہ پاکستانی عوام جانتی ہیں، جنید صفدر نے اپنی ڈائیورس کنفرم کر دی تھی۔ اس کے بعد عائشہ صفدر کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا، مگر اسے فوراً ہی لفافہ صحافیوں کی مدد سے جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ عائشہ سیف کا کہنا تھا، مجھے شوہر سے محبت نہیں ملی، میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ یہ بات میری ساس کو سمجھ نہیں آتی۔ مریم نواز میرے والد سے جلسوں کے لیے پیسے مانگتی تھی، جنید پاپا سے الگ سے بلینک چیک لیتے تھے اور صفدر عوان میرے سسر بھی ماہانہ پیسے لیتے تھے۔ یہ کس قسم کا خاندان ہے، یہ تو ابھی تک پاکستانی عوام بھی نہیں سمجھ سکی۔ اس وقت ویسے تو شریف فیملی میں جشن کا سما ہے، مگر مریم صفدر اپنے بیٹے جنید صفدر پر سخت برہم ہے، کیونکہ عائشہ سیف کی دوسری شادی کی خبر مریم پر بجلی بن کر گری ہے۔ ویسے تو مریم نواز بہترین اداکارہ ہیں اور قوم کو ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ انہیں ان قدرتی صلاحیتوں پر ابھی تک آسکر ایوارڈ نہ ملنے پر قوم بہت افسردہ ہے، کیونکہ مینار پاکستان جلسے میں انہوں نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا جو مظاہرہ کیا، اس پر ہالی ووڈ و بالی ووڈ بھی حیران ہے۔ مریم نواز نے جنید صفدر کو پاکستان بلوا لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عائشہ سیف سے جو نکلوا سکتے تھے نکلوا لیا ہے، اب کوئی دوسری موٹی مرغی مطلب لڑکی دیکھنی پڑے گی اور عائشہ کی شادی سے پہلے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ جنید صفدر اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ عائشہ کی دوسری شادی ہونے سے انہیں لگتا ہے کہ ان پر لگے الزامات سچ ثابت ہو جائیں گے۔ مریم صفدر کو عائشہ کی فیملی پر بھی بہت غصہ ہے، جنہوں نے میاں صاحب کی وطن واپسی کے وقت یہ خبر لیک کر دی، جو 6 ماہ سے دبی ہوئی تھی، تو کیا چند روز اور انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ویسے تو لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، جن میں سر فہرست یہ ہیں کہ میاں صاحب کیا واقعی اتنے بے بس ہیں کہ یہ شادی بچا نہ سکے؟ دوسرا، ریحام خان کو کیا دے کر کتاب لکھوائی گئی تھی، اور کیا عائشہ سیف بھی اس قسم کی کوئی کتاب لکھنے والی ہیں؟ اس وقت جنید صفدر مریم صفدر کی سخت نگرانی میں ہیں۔ ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ جنید نہ کسی سے مل رہا ہے اور نہ کسی کی کال اور میسج کا جواب دے رہا ہے، اور جنید کو میڈیا سے بچا یا چھپا کر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو بھی ملتا ہے یہی سوال پوچھتا ہے کہ جی کیا ہوا، کیسے ہوا، عوام کا اتنا پیسہ خرچ کر کے ہونے والی شادی کیوں ختم ہو گئی؟ 200 ڈشز رکھی گئیں، 1 مہینے تک شادی کی تقریبات چلتی نہیں، مریم نواز نے کروڑوں کے ڈریسز اور جیولری پہنی، اتنا خرچہ ہوا، پھر کیا وجہ بنی طلاق کی؟ مگر جنید کے پاس شاید ان باتوں کے جواب نہیں ہیں، یا جو جواب ہیں وہ اس قابل نہیں کہ لوگوں کو بتائے جا سکیں۔ اب ظاہر ہے ماماز بوائے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اپنی ماما مریم کے کہنے پر یہ طلاق دی ہے؟ عید پر کون سی لڑائی ہوئی، کس نے تھپڑ بجائے اور کس نے کھائے؟ اب ایسا تو ہوتا ہے ایسے معاملات میں۔ عائشہ سیف کو تو نہ جانے کون سی دھمکیاں دے کر خاموش کروا دیا گیا ہے، یا پھر وہ خود ہی اپنی دوسری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر اصل میں جنید صفدر کا حال برا ہے۔ اب مریم جلد از جلد جنید کی دوسری شادی کر کے ان افواہوں کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے کہ جن میں کہا جا رہا ہے کہ جنید صفدر گے ہے یا ہم جنس پرست ہے اور اسی وجہ سے عائشہ سیف نے طلاق لی ہے، جبکہ سنا گیا ہے کہ لندن میں دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے ہیں، پھر بھی شادی کے موقع پر دونوں کے درمیان موجود بے رخی اور اجنبیت صاف نظر آ رہی تھی۔ مریم نواز جس طرح اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہر صورت عائشہ سیف کی دوسری شادی سے پہلے جنید صفدر کی دوسری شادی شاہانہ انداز میں کر دی جائے گی اور دوبارہ سے عوام کو ایک عظیم الشان ڈیزائنر شادی کی تقریبات دیکھنے کو مل سکیں گی، جہاں 2 وقت کی روٹی کو ترستی عوام حکمرانوں کے بچوں کی شادی میں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہتا دیکھ کر اپنی حسرتوں پر تالیاں پیٹیں گے۔